بسم الله الرحمن الرحيم. إذا على وجهين: الأول أن تكون للمفاجأة فتختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج إلى جواب ولا تقع في الابتداء. حمزے سے مرکب ہونے والے کلمات کی بحث جاری ہے. تو حمزے سے مرکب ہونے والا پہلا کلمہ اجل تھا، اس کے بعد از، تیسرا کلمہ اذا ہے. اذا کلام عرب میں فقط دو اقسام ہے. اذا کے دو اقسام. اذ کے کتنا اقسام تھے؟ 4 اقسام تھے. اذا فقط 2 اقسام ہے. ایک اذا مفاجات کہلاتے ہیں، دوسرا اذا شرطیہ یا اذا ظرفیہ بھی کہلاتے ہیں. تو پہلے اذا مفاجات اور اچانک کے معنی والا اذا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد اذا شرطیہ ظرفیہ کے بارے میں بات کریں گے. تو فرماتے ہیں اذا اگر شرط کے لیے ہو اور اذا اگر مفاجات کے لیے ہو تو اس کے آپس میں 3 فرق ہے، 3 اختلاف ہے. ان 3 اختلاف کی بنیاد پر آپ پہچان سکتے ہیں اذا شرط کے لیے ہے یا مفاجات کے لیے ہے. اب یہ پہلے پیراگراف میں یہی 3 فرق بتایا ہے. نمبر 1، اذا فجائیہ یا اذا مفاجات جملہ اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اذا شرطیہ جملہ فعلیہ کے ساتھ مخصوص ہوگا. بس یہ پہلی نشانی ہے. اذا فجائیہ اور اذا شرطیہ میں پہلا فرق کیا ہوا؟ اذا فجائیہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہے، جملہ اسمیہ پر آئے گا، فعلیہ پر نہیں آئے گا. اذا شرطیہ ظرفیہ جملہ فعلیہ کے ساتھ مخصوص ہوگا، وہ اسمیہ پر نہیں آئے گا. تو اسی بنا پر اگر کہیں اذا اسمیہ پر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے تو سمجھنا چاہے اذا مفاجات والا ہے. دوسرا فرق بتاتے ہیں اذا مفاجات والا جواب کی طرف محتاج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جملہ جزا اور جواب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ شرط کا معنی نہیں دے رہا ہے. اما اذا شرطیہ والا جواب کا محتاج ہے کیونکہ وہ شرط ہے تو شرط کے لیے جواب ہونا چاہیے، جزا ہونا چاہیے. یہ دوسرا فرق ہو گیا. اور تیسرا فرق اذا مفاجات والا ابتدا میں نہیں آئے گا، کلام کے آغاز میں نہیں آتا ہے، کلام کے درمیان میں آتا ہے. اور اذا شرط والا کلام کے آغاز میں آئے گا. بس یہ 3 فرق ہو گیا. اور اذا مفاجات کا معنی اس سے پہلے والے مطلب کے لحاظ سے حال کا معنی دے رہا ہے. حال یعنی فی الحال، اچانک کا معنی یعنی ابھی موجودہ زمانے کی بات کرتے ہیں تو موجودہ زمانہ اس سے پہلے والے جملے کے لحاظ سے کہا جائے گا. اس کی مثال بھی قرآن کی آیت سے دیا ہے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. فَأَلْقَاهَا حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینک دیا. تو فَإِذَا یعنی اچانک، یہاں اذا میں اچانک، اچانک وہ لاٹھی، وہ عصا، حیّتٌ سانپ، اژدہا بن گیا، تسعیٰ چلنے والا. بس یہاں پہ اذا ہی اس وقت کی حالت کو بتا رہا ہے جب حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا تو اسی دوران یعنی اسی حالت میں، اسی حال میں وہ اچانک سانپ بن گیا. بس اذا مفاجات کا معنی یہی ہے. اب اذا مفاجات کا معنی تو آپ نے سمجھ لیا، اچانک کا معنی ہے اور حال کے معنی کو بیان کر رہا ہے. اما اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ اسم ہے، ظرف ہے، حرف ہے؟ اس کے بارے میں پھر علماء میں جھگڑا اختلاف ہو گیا. 3 نظریات ہیں. اخفش کہتا ہے اذا مفاجات حرف ہے، اسم نہیں ہے، یہ حرف ہے. اور مبرد کہہ رہے کہ ظرف مکان ہے. اذا مفاجات کیا ہے؟ ظرف مکان ہے. اور زجاج کہہ رہے ظرف زمان ہے. بس یہ 3 نظریات اس اذا کی حقیقت کے بارے میں موجود ہے. اور ان 3 حضرات کے ساتھی بھی ہے. اخفش کا ساتھی ابن مالک ہے. ابن مالک نے اخفش کی بات کو مان لیا. بس ابن مالک اور اخفش دونوں مل کر کہہ رہے اذا مفاجات حرف ہے، اسم نہیں ہے، حروف میں سے ہے. اور دوسرا والا قول ابن عصفور نے مان لیا ہے. دوسرا والا قول کس کا تھا؟ مبرد والا قول. تو مبرد اور ابن عصفور ساتھی ہو گئے ہیں.
اور تیسرا قول زمخشری نے مان لیا ہے، تیسرا قول زجاج والا قول ہے، ظرف زمان والا۔ تو ظرف زمان والا قول زجاج نے مان لیا نے، زجاج اور زمخشری دونوں مل کر ازاء مفاجات ظرف زمان کے طور پر مان لیا ہے۔ اب ان کے حقیقت کے بارے میں 3 نظریات یہ ہے۔ اس کے بعد اگر حرف مان لے تو کوئی مزید گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، ازاء مفاجات حرف ہے تو ٹھیک ہے، حرف ہے۔ اگر ظرف مکان مان لیا یا ظرف زمان مان لیا تو پھر دوبارہ مصیبت کھڑی ہوگی، اس کے عامل کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں، ایک بات بتا کے ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس کا عامل یا اس کے متعلق کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ازاء مفاجات کو ظرف مکان مان لیا یا ظرف زمان مان لیا تو کہتے ہیں اس کا عامل چاہے یا اس کا متعلق چاہے، تو اس کا متعلق کیا ہے؟ فعل مقدر ہے۔ زمخشری نے کہا ظرف زمان و مکان ماننے کی صورت میں اس کا عامل ایک فعل ہے، مقدر ہے، چھپا ہوا ہے اور اسی لفظ مفاجات سے مشتق ہو گیا ہے۔ یہ زمخشری کا نظریہ ہے اس کے عامل کے بارے میں۔ ہاں، عامل کے بارے میں زمخشری نے کہا عامل فعل مقدر ہے اور اسی لفظ مفاجات سے مشتق کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن کی آیت میں زمخشری نے کہا ثم اذا دعاکم دعوة من الارض فاذا انتم تخرجون۔ بس یہاں پہ اذا انتم میں جو اذا ہے وہ اذا مفاجات والا ہے، تو اس اذا کا عامل کیا ہے؟ فاجأتم الخروج ہے۔ فاجأ مفاجات سے فعل بنتا ہے فاجأ، فاجأ یفاجئ مفاجأتاً، مفاجات باب مفعلہ کا مصدر ہے اور اس کے لیے فعل بنائے گا فاجأتم الخروج فی ذالک الوقت، کہ تم لوگ اچانک نکلے اسی وقت میں۔ یہ قیامت کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ثم پھر اذا دعاکم دعوة من الارض، جب تمہیں پکارے ایک مرتبہ پکارنا زمین سے، جب زمین سے تمہیں ایک دفعہ پکارے تو اذا انتم تخرجون، تو تم لوگ اس وقت یعنی جب پکارتے ہیں تو اسی پکارنے کے دوران اچانک تم لوگوں کا نکلنا ہے، قبروں سے نکلنا ہے۔ بس زمخشری کے نظر میں عامل فعل مقدر بنا دیا۔ اما صاحب کتاب کہتے ہیں اس کے عامل کو، اس کے خبر کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جملے کے مختلف اشکال کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر جملہ اس طرح ہو خرجت فاذا زید جالس، یعنی اگر اذا کے بعد جو مبتدا کی خبر ہے وہ خبر مشتق ہو، جالسن مشتق ہے تو خبر مشتق ہو تو اس کا عامل بھی یہی خبر ہوگا، یعنی اس کے لیے عامل مقدر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب کتاب کا نظریہ ہے یہ۔ زمخشری نے کیا کیا؟ فعل مقدر رکھا۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اگر ازاء مفاجات کے بعد جو مبتدا کے لیے خبر آیا ہے وہ خبر مشتق ہو تو اسی خبر مشتق کو ہم کیا قرار دیں گے؟ عامل بنا دیں گے، ازاء کا عامل وہی خبر ہے، عامل بھی ہے۔ اگر خبر موجود نہ ہو یا خبر جامد ہو، اس میں جامد ہو، تو اس میں جامد تو عمل نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے مقدر رکھنا پڑے گا، جیسے کہ فَإِذَا الْأَسَدُ، خرجت فَإِذَا الْأَسَدُ کہہ کر خاموش ہو گیا، تو اسد تو اس میں ذات ہے، یہ تو عمل نہیں کر سکتا، یہ جامد ہے، تو اسی لیے یہاں پہ خبر تقدیر میں ہے اور وہی مقدر والا خبر عامل بن جائے گا۔ اصل میں کیا ہے؟ فَإِذَا الْأَسَدُ حاضرون ہے، خرجت میں نکلا، فَإِذَا الْأَسَدُ حاضرون، اچانک شیر حاضر تھا، بس حاضرون خبر مقدر ہے، وہی خبر مقدر عامل بن جائے گا۔ اگر آپ نے خود اذا کو خبر بنا دیا، کیونکہ اذا ظرف زمان مکان ہے تو ظرف زمان ہے تو خبر بن سکتا ہے، تو اگر آپ نے زید مبتدا کے لیے اذا کو خود خبر بنا دے تو کہہ رہے کہ خود اذا عاملها مستقرون، اذا ظرف ہے اور اس کا عامل مستقرون یا استقرہ تقدیم رکھے گا۔ اور قرآن کریم میں جہاں پہ بھی اذا مفاجات آیا ہے اس کے ساتھ مبتدا کے خبر واضح طور پر آیا ہے، یعنی قرآن میں کہیں پہ بھی اذا کے ساتھ خبر مقدر نہیں ہے،
قرآن کریم میں ایذاء مفاجات کے ساتھ مبتدا کے خبر واضح ہو کر آیا ہے، کہیں پہ مقدر نہیں ہے۔ بس یہاں تک ہم نے خلاصہ بتا دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ کے بعد ایک اور مثال کو آپریشن کرتے ہیں، پھر یہ آپریشن اگر کامیاب ہو تو الثانی تک ہم لائیں گے، ورنہ اسی پر ہم گزارا کریں گے۔ عبارت دیکھ لو، اذا علی وجہین، اذا دو قسموں پر ہے، اذا کے دو اقسام ہے۔ الاول پہلا قسم ان تکون للمفاجات، اذا مفاجات کے لیے ہے یا مفاجات کے لیے ہونا ہے۔ مفاجات کا معنی اچانک کا معنی ہے، اچانک۔ اب اذا مفاجات کی نشانیاں بتا رہے ہیں، 3 نشانی ہے۔ ایک فتختص بالجمل الاسمیۃ، اذا مفاجات جملہ اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہے، تو اس کا مفہوم آپ خود سمجھو، اذا شرطیہ جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہوگا۔ ایک جملہ یہاں بتایا، ایک جملہ آپ خود سمجھنا ہے۔ ایک فرق یہ ہو گیا، اذا مفاجات جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے ولا تحتاج الی جواب، اذا مفاجات جواب کی طرف محتاج نہیں ہے۔ تو اذا شرطیہ کیا ہے؟ جواب کی طرف محتاج ہے۔ یہ 2 فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق یہ ہے ولا تقع فی الابتداء، اذا مفاجات کلام کے آغاز میں نہیں آتا ہے، تو اذا شرطیہ کلام کے آغاز میں آئے گا۔ بس یہ 3 نشانیاں ہیں اذا مفاجات کے۔ وَمَعْنَاهَا الْحَالُ بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلَهَا، اذا مفاجات کا معنی حال ہے، حال یعنی موجودہ زمانے کو بتانا ہے، اما موجودہ زمانے سے مراد بھی اعتبار ما قبلہا، اس سے پہلے والے جملے کے مناسبت سے موجودہ حال بتا رہا ہے۔ ابھی ہمارا جو زمانہ تکلم ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس اذا سے پہلے والے جو مطلب ہے یا پہلا والا جملہ ہے، اس جملے کے لحاظ سے اسی وقت کے حال کو بتا رہا ہے۔ اب قرآن کی آیت میں مزید واضح ہو جائے گا نا، فَأَلْقَاهَا، جب حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینک دیا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فَإِذَا یعنی اچانک وہ حَيَّةٌ سانپ بن گئی ہے، تَسْعَىٰ چلنے والا یا چل رہی ہے۔ اب یہاں پہ فَإِذَا نے کون سی حالت بتایا ہے یا کون سا زمان بتا رہا ہے؟ اسی زمانے کی بات کر رہا ہے جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینک دیا تھا، اس وقت اسی حالت میں یا اسی وقت اسی دوران کیا بن گیا تھا؟ سانپ بن گیا تھا۔ تو یہ آیت تو بعد میں نازل ہو گئے نا، واقعہ کب ہوا ہے؟ ہزاروں سال پہلے واقع ہو گیا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں واقعہ اس وقت ہوا ہے۔ تو اذا یہاں پہ آیت نازل ہوتے وقت یا آیت ابھی ہم پڑھ رہے اس وقت کی حالت نہیں بتا رہے، بلکہ اس زمانے کی حالت بتا رہے جس زمانے میں یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جس وقت عصا پھینکا اسی وقت وہ کیا بن گیا ہے؟ سانپ بن گیا۔ تو اذا نے اس ما قبل یعنی القا کی حالت کو بیان کیا، القا جب پھینک رہا تھا اس وقت کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ لیکن یہ آیت جب ہم ابھی پڑھ رہے ہیں تو وہ تو زمانے ماضی ہو گیا نا، القا حضرت موسیٰ نے پھینکا تو وہ تو گزشتہ زمانہ شمار ہوگا۔ لیکن یہاں پہ اذا نے اپنے ما قبل جملے کے لحاظ سے حال کو بیان کیا ہے، یعنی اس وقت کے حالت کو اور اسی زمانے کے واقعے کو بیان کیا ہمارے لیے ہے۔ بس یہ اذا مفاجات کی صورتحال ہے۔ اب اس کی حقیقت کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَهِيَ حَرْفٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ، اذا مفاجات اخفش کے نزدیک حرف ہے، یہ حروف میں شمار ہوتا ہے، اسم نہیں ہے، فعل تو ویسے بھی نہیں ہے، اسم نہیں ہے، حرف ہے بس۔ پھر اخفش جو ہے حرف کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب کتاب بھی اخفش کی بات کو ترجیح دے رہے، وَيُرَجِّحُهُ قَوْلُهُمْ، اور قول اخفش کی ترجیح دیتا ہے عرب کا یہ قول، خَرَجْتُ فَإِذَا إِنَّ زَيْدًا بِالْبَابِ، عرب والے کہتے ہیں اذا کے بعد اِنَّ پڑھتے ہیں، اِنَّ حروف مشبہ فعل میں سے اَنَّ نہیں پڑھتے، اِنَّ۔ خرجت میں نکلا، فَإِذَا اچانک، إِنَّ زَيْدًا بِالْبَابِ زید دروازے پر ہے، اچانک ملاقات ہو گئی۔ بکسر اِنَّ، اس کو اِنَّ کے ساتھ پڑھا، حمزہ کسرے کے ساتھ، تو یہ
ان کسرے کے ساتھ پڑھنے سے اذا مفاجات حرف ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں یہ نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھو۔ لأن ان لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، کیونکہ ان کے بعد والا ان سے پہلے میں عمل نہیں کرے گا۔ ہاں تو یہاں اذا حرف ہونا پتہ چلتا ہے۔ اگر اذا کو آپ نے اسم مان لیا، ظرف مان لیا، تو اذا کا عامل بعد والا ہے نا، ان کے بعد والا عامل شمار ہوگا۔ ہاں اس کو میں نے خلاصے میں بتایا نہیں تھا، ابھی اس پر زور لگانا پڑے گا۔ دیکھو اذا کے بعد آپ نے ان پڑھا نہیں پڑھا، ان، اس سے کیا پتہ چلا؟ اذا حرف ہونا پتہ چلا، جس طرح اخفش نے کہا۔ تو کوئی پوچھے بھائی ان پڑھنے سے اذا حرف ہونا کیسے پتہ چلا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اذا کو آپ نے اسم مان لیا، ظرف مان لیا، تو ان کے بعد والا اذا میں عمل کرنا لازم آئے گا، کیونکہ اذا کے لیے عامل چاہیے نا ظرف ماننے کی صورت میں۔ اس طرح مبرد و زجاج نے ظرف مان لیا تو اس کا عامل چاہیے، تو عامل ان کے بعد والے، ان کے خبر اور ان کے اسم میں سے کوئی چیز عمل کرے گا، تو قانون یہ ہے کہ ان کے بعد والا ان سے پہلے میں عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ اذا کو حرف ماننا پڑے گا، جس طرح اخفش نے مان لیا حرف مان لو۔ بس یہاں پہ اذا حرف ہونا پتہ چلتا ہے ان پڑھنے کی وجہ سے، لأن ان لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، کیونکہ ان کے بعد والا ان سے پہلے میں عمل نہیں کیا یا عمل نہیں کرے گا۔ بس یہ اخفش اور اخفش کی بات کو مان لیا، صاحب کتاب نے تائید کیا ہے، اخفش نے صحیح کہا اذا حرف ہے، کیونکہ عرب والے اذا کے بعد ان پڑھتے ہیں۔ وظرف مکان عند المبرد، اور جناب مبرد کے پاس یہ ظرف مکان ہے۔ وظرف زمان عند الزجاج، اور جناب زجاج کے پاس اذا مفاجات ظرف زمان ہے۔ بس اذا کی حقیقت کے بارے میں 3 اقوال سامنے آیا ہے، اخفش نے حرف مان لیا، اور مبرد نے ظرف مکان مان لیا، زجاج نے ظرف زمان مان لیا۔ دیکھو یہ اقوال ذہن میں رکھو، کیونکہ بعد میں یہ باتیں پھر دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گی۔ ان اقوال کو ذہن میں رکھو تو پھر انہی اقوال کے مطابق بعد میں مزید احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ظرف مکان ہو تو الگ بحث ہوگی، مگر زمان ہو تو الگ مطلب نکلے گا، حرف ہو تو الگ ہوگا۔ یہ 3 اقوال آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد اخفش اور زجاج و مبرد کے لیے ایک ساتھی بھی ڈھونڈ لیا ہے صاحب کتاب نے، واختار الاول ابن مالک۔ ان 3 اقوال میں سے پہلے قول کو ابن مالک نے اختیار کیا۔ پہلا قول کس کا تھا؟ ابھی آپ خود بتاؤ، آپ کے منہ سے نکلنا پڑے گا۔ پہلا قول کس کا ہے؟ اخفش کا۔ ہاں بس اخفش کے ساتھ کون ہے؟ ابن مالک بھی ہے۔ ابن مالک اور اخفش دونوں نے حرف مان لیا ہے۔ والثانیہ ابن عصفور، یعنی واختار ثانیہ، یہ اس پر عطف ہے۔ دوسرے قول کو ابن عصفور نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول کس کا تھا؟ مبرد کا۔ مبرد نہیں پڑھو، مبرد، اس کا نام بھی صحیح پڑھو، بیچارے کا نام بھی نہ بگاڑو۔ مبرد، جناب مبرد نے ظرف مکان مان لیا، تو ابن عصفور نے بھی کہا میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں، آپ کی بات کو میں بھی مانتا ہوں۔ ابن عصفور نے بھی مان لیا اس کو، اس کی پارٹی میں چلا گیا۔ تو مبرد اور ابن عصفور دونوں نے ظرف مکان مان لیا۔ والثالثہ الزمخشری، یعنی واختار الثالثہ، تیسرے قول کو زمخشری نے انتخاب کیا۔ تیسرا قول زجاج اور زمخشری، ہاں زجاج اور زمخشری ایک پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ ہاں تو یہ دونوں مل کر ظرف زمان مان لیا۔ پھر ظرف مکان مان لو یا زمان مان لو، ان کے لیے کوئی اور مسئلہ بھی درپیش ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے عامل کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں ظرف ماننے سے انسان راحت اور آزاد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مزید گفتگو شروع ہوگی۔ اگر حرف مان لے تو مسئلہ حل تھا، اب انہوں نے ظرف مان لیا ہے تو اپنے آپ کو پھنسا دیا نا پھر دوبارہ بحث میں کہ عامل ڈھونڈنے کے پیچھے پڑنا پڑے گا۔ وَزَعَمَ أَنَّهَا أَنَّ عَامِلَهَا فِعْلٌ مُقَدَّرٌ، اب زمخشری نے گمان کیا، زعم فاعل زمخشری ہے، زمخشری نے گمان کیا ہے کہ أَنَّ عَامِلَهَا فِعْلٌ مُقَدَّرٌ، بے شک اذا کا عامل فعل مقدر ہے، مشتق من لفظ المفاجات، اور وہ فعل لفظ مفاجات سے مشتق ہوتا ہے۔
لفظ مفاجات سے ایک فعل بناؤ اور اس کو عامل بناؤ، بس یہ زمخشری نے رائے حل پیش کیا۔ اب اس نے قرآن کی آیت کو بھی پیش کیا، قال فی قولہ تعالی، قال زمخشری نے اللہ کے اس قول میں کہا، ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض، پھر تم کو پکارے زمین سے ایک مرتبہ پکارنا، اذا انتم تخرجون، اچانک تم لوگ زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔ زمین سے جب پکارتے ہیں یعنی حضرت سور کیا ہے، حضرت اسرافیل، ہاں حضرت سور کہا میں نے، حضرت اسرافیل سور پھونکے گا۔ حضرت اسرافیل اس کی ڈیوٹی ہے قیامت کے نزدیک سور پھونکنا، 2 دفعہ 1 دفعہ، سب مر جائیں گے جو مخلوقات روئے زمین پر ہے، پہلے سور میں، اس کے بعد دوسرے میں، سب زندہ ہوں گے۔ ہاں بس یہاں پہ دعوت سے مراد وہی سور ہے، اسرافیل کا سور۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے سارے لوگ اچانک قبروں سے خارج ہوں گے، نکلیں گے۔ تو یہ آیت ہے قرآن کی آیت سورہ روم آیت نمبر 25۔ اس میں آپ ترجمہ دوبارہ دیکھ لو، اگر ترجمہ سمجھ میں آیا نہیں ہو تو آیا ہوگا نا تو آسان ہے، اتنا مشکل ترجمہ تو نہیں ہے۔ دعوت کا معنی تو دعوت تو آپ کو روزانہ دعوت دیتے ہیں لوگ، دعوت یعنی اصل معنی پکارنے کا معنی ہے، دعاکم، پھر تمہیں دعوت دے یعنی پکارے، دعوتاً یہ مصدر ہے نا، دعوتاً مصدر مرہ ہے، یعنی ایک مرتبہ پکارے، کئی مرتبہ نہیں پکاریں گے، ایک مرتبہ زمین سے جب پکارے تو اذا انتم تخرجون، اچانک تم لوگ خارج ہوں گے۔ تو زمخشری نے یہاں پہ اذا کا عامل تقدیم رکھا ہے، اصل میں ان التقدیر اذا دعاکم فاجأتم الخروج فی ذلک الوقت۔ ہاں یہ زمخشری نے معنی کیا آیت میں، اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے تو فاجأتم الخروج، تم لوگ اچانک خارج ہوں گے، فی ذلک الوقت، اسی ٹائم میں، یعنی اسی پکارنے کے ٹائم پر اچانک تم لوگ نکلیں گے۔ تو فاجعہ اسی مفاجات کا فعل ہے، مفاجات مصدر ہے، فاجعہ فاجعتم فعل مخاطب کا صیغہ ہے۔ ولا یعرف ھذا لغیرہ، اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ زمخشری کے علاوہ سے پہچانا نہیں گیا، یعنی یہ بات صرف زمخشری نے کہا ہے، یعنی اذا کا عامل خود فاجعہ سے تقدیم رکھنے کی باتیں صرف زمخشری نے کی ہے، دوسروں نے یہ بات نہیں کی ہے۔ ولا یعرف ھذا لغیرہ، یہ بات زمخشری کے علاوہ دوسروں سے نہیں پہچانی گئی ہے، یعنی دوسروں نے یہ بات نہیں کہی ہے، دوسرے علماء نے اس طرح نہیں کہا، صرف زمخشری نے یہ بات کی ہے، بس یہ اس کے پیروٹ بات ہو گئی ہے۔ اما صاحب کتاب اس کے عامل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی عامل تو وہی خبر ہے، اگر اذا کے بعد چونکہ جملہ اسمیہ آتا ہے، پہلے کہا نہیں کہا اذا مفاجات جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے، تو اذا مفاجات کے بعد ایک مبتدا ہے، ایک خبر ہے، تو اس خبر کو چیک کرو، اگر خبر اس میں مشتق ہے، فعل ہے، تو وہی عامل بن جائے گا، پھر لفظ فاجعہ سے رکھنے کے لیے کیا ضرورت ہے، وہی خبر اس کے لیے عامل بناؤ، ناصب بناؤ۔ اگر خبر موجود نہیں ہے تو وہی خبر تقدیم رکھنا پڑے گا، وہی عامل بن جائے گا۔ اگر خود اذا کو آپ نے خبر بنا لیا تو اذا چونکہ ظرف ہے تو ظرف کا متعلق مستقرون یا استقرہ ہے، تو مستقرون اور استقرہ اس کا عامل بن جائے گا، تو لفظ مفاجات سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا کے بعد صاحب کتاب نے اپنے نظریہ پیش کیا، وَإِنَّمَا نَاصِبُهَا عِنْدَهُمْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ، بے شک اذا کا نصب دینے والا عامل، وہی ناصب عامل ایک چیز ہے، اذا مفاجات کو نصب دینے والا عندہم یعنی علماء کے پاس الخبر المذکور وہی خبر ہے جو ذکر ہے، فی نحو خرجت فاذا زید جالس، خرجت میں نکلا فاچانک زید بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اذا کو ظرف مان لیا تو اذا کا عامل کدھر ہے؟ جالسون ہے، زیدون مبتدا جالسون خبر ہے، مبتدا کے خبر، اور اذا کا ناصب بھی ہے، اذا کا عامل بھی ہے۔ پھر زمخشری کی طرح فاجعتم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ فاجعہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
او المقدر یا خبر ظاہر نہ ہو تو خبر مقدر رکھنا پڑے گا. فینا ہو فَإِذَا الْأَسَدُ خرجت کے کہنے کے بعد فَإِذَا الْأَسَدُ کہہ کر خاموش ہو گیا. فَإِذَا اچانک الْأَسَدُ شیر، اسد مبتدا ہے، اس کی خبر مقدر ہے. اصل میں کیا ہے؟ فَإِذَا الْأَسَدُ حاضرٌ میں نکلا اچانک شیر حاضر تھا. بس یہاں پہ حاضرٌ خبر مقدر ہے، خبر چھپایا گیا ہے، اور وہی خبر اذا کا عامل بھی ہے. وَإِذَا قَدَّرْتَ أَنَّهَا الْخَبَرُ فَعَامِلُهَا مُسْتَقِرٌ أَوْ استقرا. اگر آپ نے اسد کو مبتدا اذا کو خود خبر مان لیا، یعنی اذا کے یعنی ظرف ہے اور اذا خبر بنا دیا اور اس کے لیے خبر تقدیم میں نہیں رکھا، اسد مبتدا ہے، اذا کو خبر مان لیا، تو پھر اس کا عامل کیا بنے گا؟ مستقرون یا استقرا چھپا کے رکھنا پڑے گا. وَإِذَا قَدَّرْتَ جب آپ نے فرض کیا أَنَّهَا الْخَبَرُ خود اذا خبر ہے، انہا کی ضمیر اذا کی طرف اٹھاؤ، خود اذا خبر ہونے کو مان لیا تو فعاملها مستقرون او استقرا تو اس کا عامل مستقرون ہوگا یا استقرا ہوگا. بس اس نے عامل کے بارے میں 3 صورتیں بنا دیا اب تک. ابھی مزید ایک اور صورت بھی نیچے بنائیں گے. وَإِذَا قِيلَ کے بعد ایک اور مثال دیتے ہیں، اس میں ایک اور صورت بنتی ہے. تو 4 صورتیں اس کے عامل کے بارے میں صاحب کتاب نے بنا دیا ہے. اور درمیان میں ایک نقطہ بتا رہا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی اذا استعمال ہوا ہے وہاں پہ خبر مقدر نہیں ہے بلکہ واضح طور پر آیا ہے. وَلَمْ يَقَعِ الْخَبَرُ مَعَهَا فِي التَّنزِيلِ إِلَّا مُصَرَّحًا بِهِ. اور قرآن کریم میں، تنزیل سے مراد قرآن میں اذا کے ساتھ خبر واقع نہیں ہوا مگر مصرح واقع ہوا ہے. مصرحاً بھی یعنی اس خبر کی وضاحت کے ساتھ آئی ہے، خبر چھپا کے نہیں لایا ہے. قرآن میں جہاں کہیں اذا ہو مبتدا کے لیے خبر واضح طور پر لایا ہے. مطلب سمجھ میں آیا؟ قرآن میں اذا مفاجات کے بعد جو خبر ہے وہ چھپا کے نہیں رکھا ہے، واضح طور پر لایا ہے. مصرحاً بھی یعنی اس کی وضاحت کر کے لایا ہے. جیسا کہ ایک آیت بطور نمونہ پیش کرے، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا اچانک هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا کی کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی یا آنکھیں خیرہ ہو جائے گی. شاخصتن، شاخص کا معنی آنکھیں کا زیادہ حیران ہونے کی وجہ سے آنکھوں کا کھل جانا، یا اردو میں محاورے میں کہتے ہیں آنکھوں کا خیرہ ہونا. قیامت کے خوف اور دہشت کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں کیا ہوگی؟ آنکھیں خیرہ ہو جائے گی یا آنکھیں کھل کے رہ جائے گی. ہاں، کھلی رہ جائے گی. پس اس آیت میں آپ نے دیکھا اذا مفاجات ہے، اذا کے بعد ہیا مبتدا ہے، شاخصتن خبر ہے، خبر واضح طور پر آیا ہے، یہاں خبر چھپا کے نہیں رکھا. تو اذا کا عامل بھی وہی خبر ہے، شاخصتن عامل اذا بھی ہے، مبتدا کی خبر بھی ہے اور عامل بھی ہے. پھر عامل چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ عامل تو موجود ہے. اب عامل کی چوتھی حالت یہاں سے ایک اور مثال دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ خَرَجْتُ فَإِذَا الْأَسَدُ صَحَّ قَوْلُهَا عِنْدَ الْمُبَرِّدِ خَبَرًا. اگر آپ نے اس طرح جملہ کہا خرجت میں نکلا، فَإِذَا الْأَسَدُ اسدو کہہ کر خاموش ہو گیا، اس کے لیے خبر ذکر نہیں کیا ہے. جیسے کہ یہ مثال اوپر بھی آئی ہے، دیکھو فَإِذَا الْأَسَدُ تو پہلے اس نے حاضرون تقدیم رکھا تھا. یہاں پہ ہم کوشش کرتے خود اذا کو خبر بنا دے، یعنی خبر تقدیم نہیں رکھیں گے. اسدو مبتدا مان لو، اذا کو خبر بناؤ. تو اب پچھلے 3 نظریات کو سامنے رکھیں گے. اگر آپ نے اخفاش کی بات کو مان لیا تو اذا کو خبر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہاں سے نقطہ نکلے گا اگر اقوال ذہن میں ہو تو. اخفاش نے کیا مان لیا تھا؟ اذا کو حرف مان لیا تھا. تو اذا تو خبر نہیں بنا سکتے ہیں، حرف تو نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ خبر، کچھ بھی نہیں بنے گا. تو اذا اخفش کی نظر میں خبر بنانا غلط ہے. اب آ جاؤ مبرد کے نظریے کی طرف. مبرد نے ظرف مکان مان لیا تھا، تو کہہ رہے کہ مبرد کی نظر میں اذا کو خبر بنانا صحیح ہے.
اذا کو خود خبر بنا سکتا ہے اسد مبتدا کے لیے. اما زجاج کے نظریے کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ زجاج نے اذا کو ظرف زمان مان لیا تھا، تو ظرف زمان اسم ذات کے لیے خبر ہونا منع ہے. بس یہ تین نظریات جو پہلے بتایا، یہاں پہ فرق ظاہر ہو گیا ہے. خرجت فاذا الاسد جب آپ نے پڑھ لیا تو اس میں صح کونها عند المبرد خبرا، تو صحیح ہے اذا مبرد کے پاس خبر ہونا، کیونکہ مبرد نے اذا کو کیا مان لیا تھا؟ اس میں مکان مان لیا تھا. تو اس میں مکان مان لے تو اذا اسد کے لیے خبر ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. بس سیدھا خبر بناؤ، اذا کو خبر، اسد مبتدا، خبر تقدیم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اسی جملے پر گزارا کر لیا ہے، مزید چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اے فبالحضرت الاسد، تو اذا کا معنی یعنی حضرت کا معنی ہوگا. حضرت یعنی حضور، سامنے کا معنی. فاذا الاسد یعنی میں نکلا اچانک شیر کے سامنے، شیر کے سامنے میں نکلا. بس یہاں پہ اذا بمعنی ظرف مکان ہے، یعنی سامنے کا معنی ہے. ولم یسع عند الزجاج، اور اس مثال میں اذا کو خبر بنانا زجاج کے پاس صحیح نہیں ہے. کیوں؟ وجہ صاحب کتاب نے خود بتایا، لأن الزمان لا یخبر به عن الجثتی، کیونکہ ظرف زمان کے ذریعے سے اسم ذات سے خبر نہیں دی جاتی ہے. جثہ سے مراد اسم عین یا اسم ذات. اسم ذات سے زمان خبر واقع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے زجاج کے پاس اذا کو خبر بنانا غلط ہے. ولا عند الاخفشی، اور اخفش کے پاس بھی خبر بنانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن الحرف لا یخبر به ولا عنہ، کیونکہ حرف نہ حرف کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے، ولا عنہ، اور نہ حرف سے خبر دی جاتی ہے. مطلب آپ کو ہدایت سمجھیا شرع عوامل سے یہ بات سمجھاتے ہوئے آیا ہے کہ اسم فعل حرف میں سے اسم مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے. فعل مسند بنے گا، مسند الیہ نہیں بن سکتا ہے. بیچارہ حرف تو کچھ بھی نہیں بنتا ہے، نہ خبر بن سکتا ہے، نہ مبتدا بن سکتا ہے، نہ فاعل بن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بنے گا. تو اگر آپ نے یہاں پہ اذا کو حرف مان لیا تو اذا خبر بنانا صحیح نہیں ہے. لأن الحرف لا یخبر به ولا عنہ، کیونکہ حرف کے ذریعے سے خبر نہیں دیا جائے گا، یعنی حرف خبر بھی نہیں ہوگا، ولا عنہ یعنی مخبر عنہ بھی نہیں ہوگا. مخبر عنہ یعنی مبتدا بھی نہیں بن سکتا ہے. فَإِذَا قُلْتَ فَإِذَا الْقِتَالُ، اگر آپ نے اسی مثال کو چینج کیا، اب خرجت فَإِذَا الْأَسَدُ کے بجائے فَإِذَا الْقِتَالُ کہا، اسد کے بجائے اس میں معنی لایا ہے. اس پہلے اسد اسم ذات تھا، اسم ذات کو دفع کرو، چھوڑ دو، اس کی جگہ پر قتال لایا. قتال مصدر ہے، اس میں معنی ہے. تو یہاں پہ مسئلہ اخفش کے پاس پھر بھی برقرار ہے کہ اذا کو پھر بھی خبر نہیں بنا سکتے، لیکن زجاج اور مبرد دونوں کے پاس خبر بنانا صحیح ہو جائے گا. فَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ نے یوں کہا خرجت فَإِذَا الْقِتَالُ، میں نکلا اچانک جنگ ہو رہی تھی. قتال جنگ کو کہتے ہیں، جنگ ہونا مصدر ہے، معنی مصدری ہے. تو صحت خبرتها عند غیر الاخفشی، تو اخفش کے علاوہ دوسروں کے پاس اذا کا خبر بنانا صحیح ہے. یعنی اخفش کے پاس پھر بھی صحیح نہیں ہے، اخفش کے پاس تو کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے. اما اخفش کے علاوہ کون ہے؟ اخفش کے علاوہ مبرد اور زجاج. مبرد اور زجاج دونوں کے پاس خبر بنانا صحیح ہے. اب آپ بتاؤ، فَإِذَا الْأَسَدُ کہنے میں مبرد کے پاس صحیح ہوا تھا، زجاج کے پاس صحیح نہیں ہوا تھا. اب یہاں پہ آ کے کیا ہوا؟ مبرد اور زجاج دونوں کے پاس صحیح ہوا. فرق کہاں پہ آیا ہے؟ اسی اسم ذات اور اسم معنی میں فرق آیا. پہلے اسد اسم ذات لایا تھا، اس لیے ظرف زمان اسم ذات کے لیے خبر نہیں بن سکتا. ابھی آپ نے اسد کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر قتال لایا، تو قتال تو اسم معنی ہے، اسم ذات نہیں ہے. تو اس میں معنی کے لیے ظرف زمان خبر ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور مبرد اور زجاج دونوں اذا کو خبر بناتے ہیں. اما اخفش کے پاس ویسے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اخفش نے اذا کو حرف مان لیا تھا، اور اذا کے
حرم ماننے کی صورت میں اس کو مکمل چھٹی دینا پڑے گا، اور جن حضرات کو نیند غالب آیا ہے اس کے ان کو بھی چھٹی دینا پڑے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔